بتائیے گا آپ نے جس طرح کلمہ جنائی کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ڈاکو ہے اور ان کو ڈاکو کہا جاتا رہا اور آج وہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہے تو سر یہ چیزیں بھی ریکارڈ پہ ہیں لیکن یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ سر شہباز شریف کی سرداری کو کہا کرتے تھے کہ میں سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا تو سر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پنجاب کا ڈاکو کہنے والا تو کیا اس نے ثابت نہیں کیا؟ کیا جو 4 ماہ کے اندر پنجاب کے وسائل پنجاب کا خزانہ اس کے صاحبزادے لوٹ کر لے گئے ہیں اور آج مختلف جگہوں پہ وہ جو خرچ ہو رہا ہے کیا اس کا ادراک ہمیں ہوا نہیں ابھی تک؟ اور اگر نہیں ہوا تو کم از کم پاکستانی قوم کو ضرور ہو گیا ہے۔ بھائی میرے کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ اس سسٹم سے باہر رکھیں گے تو انصاف نہیں ہے، مگر آپ دہشت گرد کو اور سیاست دان کو ایک پلڑے میں تولیں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے زمان پارک میں مسلح جتھے اکٹھے کیے تھے 76 سالوں میں؟ کیا کسی نے کبھی پیٹرول بم پھینکے تھے گرفتاری کے وقت؟ کیا کبھی کسی نے 9-10 مئی کا واقعہ 76 سالوں میں دہرایا تھا؟ اور کیا کبھی کسی کے لیے کانگریس کے 60 ممبر نے خطوط لکھے تھے؟ کیا اسرائیل نے کبھی کسی پاکستان کے سیاستدان کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر بغاوت پہ اکسانے کے لیے کبھی کسی نے منصوبہ بندی کی تھی؟ اگر کسی ایک اور شخص نے کی تھی تو اس پر بھی پابندی لگنی چاہیے اور اس کو بھی معافی نہیں دی جانی چاہیے۔ دوسری جانب خان صاحب جو ہے ان پہ مزید کیسز بھی ہیں، نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کا مستقبل جیل میں ہے یا انہیں این آر او دیا جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک این آر او کو کہا جاتا ہے ایک بدنام زمانہ لفظ کے طور پر لیا جاتا ہے، مجھے یہ بتائے کوئی نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں وہ ہتھیارہ ہائی جیکر سے لے کر آج تک پیمانہ کیا وہ پاناما تک، کوئی ایک کیس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ اب آ جائیں عمران خان کے حوالے سے، جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے 12 سال سے، کیا وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ آج اپنا اثر دکھا نہیں رہی؟ 9-10 مئی کو اس نے اپنا رنگ دکھایا نہیں ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جانا چاہیے تو پھر پاکستان کے آئینی اداروں کو بند کر دینا چاہیے، پھر جو تکڑا ہو وہ اپنا راستہ خود بنا لے، پھر آئینی قانونی ضرورت نہیں ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف آپ آج آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو آئین میں ہی درج ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، پنجاب ہو یا فیڈرل، اس وقت تک انتخابات نہیں ہوئے۔ دوسرا سوال، آج آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، یہ کوئی ایک خاص ادارہ ہے، کوئی خاص شخص ہے جس کے لیے پیغامات ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال ہے آئین کا، تو آئین کوئی پاسداری میں آئین قانون کو کا تقدس پامال ہونے پہ ہم اپنی حکومتیں گواتے آئے ہیں، یہ ہمارا ماضی گواہ ہے۔ اگر آج کوئی یہ سوال کرے کہ ہم آج آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا۔ جہاں تک آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو بندیال صاحب تھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کرنے پہ اور ججمنٹ اور دوسرا کا ووٹ ڈالنے پہ اور دوسری ججمنٹ وہی دینے والے تھے۔ یہ آئینی جو آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس وقت اگر کی جاتی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے۔
سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سی وی لے کے کوئی گھوم رہا ہے نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی آپ بات کریں، آپ کو پھر بھی کوئی خدشہ ہے کہ اب دوبارہ وہی حالات بننے جا رہی ہے اس طرح کی صورتحال؟ اب ممکن سے آپ کس کو مخاطب کریں گے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں کسی کی سلیکشن ہو گئی تھی، آج کوئی سمجھے کہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے، تو 2018 کے نتائج قوم نے بھگت لیے، اب اس کی گنجائش ریاست کے اندر نہیں ہے، ریاست متحمل نہیں ہے، جو خواہش رکھتا ہے یا کرتا ہے یا اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کے علاوہ شاید ساری قوم جانتی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے